اپنی زندگی کے ہر مرحلہ میں تقوی الہی کو اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں، اس باور کے ساتھ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں یقیناً ہمارے لیے مضر ہیں اور اللہ کے واجبات ہی ہماری حیات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ ذات واجب تمام مومنین و مومنات کو تقوی الہی یعنی خدا کی جو ہمارے لیے ایک اس نے باحفاظت زندگی کا نظام بنا کے بھیجا ہے، اس کو پوری طرح اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پچھلے چند خطبوں سے ایک نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جو عام نسخوں میں خطبہ نمبر 87 ہے، بعض اور نسخوں میں اس کا اور شمارہ ہے، جس میں دو قسم کے افراد کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صفات بیان کی ہیں، اور تعبیر پہلے کے بارے میں یہ ہے کہ عباد اللہ انا من احب عباد اللہ عبداً، اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے۔ یہ کہہ کر کچھ صفات بیان کی ہیں۔ عرض کیا ہے کہ بعض سامعین میرے جیسے وہ ہوتے ہیں جو پچھلے خطبے میں جب جناب امیر کا اور نہج البلاغہ کا نام لیا تھا تو اس دفعہ پھر لیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کوئی اور بات نہیں آتی، وہی جو پچھلی دفعہ کہا تھا وہی کہا ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں کہ اور بات جو مجھے یاد ہوتی ہے کہ پچھلے جمعے میں کیا کہا تھا، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بار بار تکرار کرنا ضروری ہے۔ اس کا بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بعض چیزیں زندگی میں ایسے ہی ہیں کہ ملال آور ہیں۔ ایک فلم جو آپ نے دیکھ لی ہے دوسری مرتبہ اتنے شوق سے نہیں دیکھتے، ایک ڈرامہ جو آپ نے دیکھ لیا، ایک کہانی جو سن لی ہے، وہ دوسری دفعہ ذہن پر ملال اور گراں گزرتی ہے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں آپ زندگی میں تکرار کر رہے ہیں، بہت زیادہ تکرار، بہت کم وقفے کے بعد ان کو پھر وہی کام کرتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر وہ ملال نہیں لاتی بلکہ آپ کی زندگی کی نشاط اور تازگی اسی سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ آکسیجن لے رہے ہیں، آکسیجن جو ہے، میں اپنی بات کروں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناک کے ذریعے آکسیجن، بعض لوگ منہ کے ذریعے لیتے ہیں، منہ کے ذریعے خارج ہوتی ہے آکسیجن، اور ناک کے ذریعے جو آکسیجن جاتی ہے وہ بڑی فلٹر ہو کے جاتی ہے، اتنی فلٹریشن اس راستے میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، ایک لحظے میں، ایک منٹ میں آپ کئی مرتبہ وہ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اس کو دفع کرتے ہیں اور آکسیجن کو آپ جلب کرتے ہیں۔ یہی تقوی ہے۔ بالکل اسلام کے حلال و حرام اسی طرح ہیں۔ جس طرح آپ کا یہ سانس آنا
آپ کا یہ خون چلنا آپ کی اس حیوانی زندگی کو، آپ کی اس نباتی زندگی کو حیات بخش رہا ہے۔ جو ہی یہ آکسیجن رک جاتی ہے، یا اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگے کتنی دفعہ لے چکے ہوں پھر، تو اس کو اگر آپ ملال آور ہوں گے بھائی نہیں اس کو تکرار نہیں کرنا، تو اسی وقت آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید آپ کی انسانی زندگی کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا آپ کی مادی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ لہذا سیکنڈ کے بعد آپ آکسیجن لیتے ہیں، لیکن مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ میں آپ کے خلاف نہیں بولا، آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک جگہ پر مومن وہاں سنی بھی آئے ہوئے تھے مجلس میں، تو میں نے یہی جملہ کہا تھا کہ شیعوں کی توجہ قرآن مجید کی طرف کم ہے۔ تو وہ بڑا ویسے ایکٹیو مومن تھا، بڑا یعنی جو ہے قربانیاں دینے والا مومن۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ مولانا نے دشمنوں کے سامنے ہمارا ہی بھٹا برباد کر دی ہے، کہ کہا کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارا جو ہے جو طالب علم ہے جس کو آپ نے منبر پر بٹھایا ہے، یہ قرآن مجید مسلسل یہ بھی بار عرض کیا، اب میں اپنے موضوع سے نہ زیادہ دور چلا جاؤں۔ قرآن مجید یوں نہیں ہے کہ وہی سورہ الحمد کتنی دفعہ آپ تکرار کرتے ہیں دن میں، واجب کتنی دفعہ ہے بھلا؟ اللہ نے واجب کیا ہے دن میں چند مرتبہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ کتنی رکعات واجب ہیں دن میں؟ دن رات میں یا اللہ 17 میں سے وہ 3 رکعت ہے مغرب کی نماز ہے، باقی ہر نماز صبح کی پہلی 2 رکعتیں ہوں، ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، مغرب کی ہوں، عشاء کی ہوں، یہ 2 رکعتیں نہیں ہو سکتی جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہی تو 7 جملے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے کہا کہ اگر اتنے دفعہ اس کا تکرار نہ کیا مر جب، ایسے سمجھے ختم ہو گئے ہیں۔ وہی جملات ہیں سورہ فاتحہ کے جہاں جو دروس ہوئے تھے ان میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ قرآن مجید کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں تو ہر دفعہ سورہ فاتحہ آپ کے لیے ایک نیا پیغام لے کے آئے گی۔ یہی سورہ فاتحہ۔ سنی شیعہ بہت بڑے مفسرین جو علم کی گتھیاں سلجھانے والے ہیں، جو میدان علم کے بہت بڑے پہلوان ہیں، انہوں نے فرمایا جب ہم نے قرآن مجید کو دوبارہ کھولا ہے تو جتنا عروج پر پہلے پہنچے ہوئے تھے پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی ابتدا ہی نہیں ہے قرآن مجید کے معرف کی۔ اور صرف یوں نہیں ہے، ہر دور میں کچھ ہمارے جوان نسل ان کا خیال یہ ہے کہ خوب اس زمانے میں مکے میں عربوں میں قرآن مجید آیا تھا، اب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا ترقی کر گئی ہے، وہ پرانی کتاب زندگی کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے غلط فہمی دور کریں۔ ہر دور میں یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جس دور کا انسان قرآن مجید کو پڑھے گا وہ یہ پائے گا
کہ اس دور کی کتاب ہے قرآن مجید. ہم نے پڑھا نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. نوکری کے لیے نہیں قرآن مجید، البتہ ہاں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جتنی دفعہ پڑھیں. جو یونیورسٹی میں ہمارے بچے جاتے ہیں وہ نوکر بننے کے لیے جاتے ہیں. قرآن مجید نوکر نہیں بناتا. قرآن مجید کا درس یہ ہے کہ تم نوکر نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، کائنات کے مخدوم ہو، اشرف المخلوقات ہو. بہرحال جہاں وہ محبوب ترین بندے کی صفات جناب امیر نے بیان کی تھی، وہاں چلتے چلتے جناب امیر نے کہا تھا کہ اس کی اللہ نے معاونت کی ہے اور بعید کو وہ قریب دیکھنے لگا ہے، شدید کو وہ ہون دیکھنے لگا ہے. اس کے لیے جو دوسروں کے لیے سخت ہے اس کے لیے وہ اتنا سخت نہیں ہے. اخلص للہ فاستخلصہ، اس نے اپنے کاموں میں خدا کے لیے اپنے کاموں کو خاص کیا ہے. دین مخلص، قرآن مجید میں دو لفظ ہیں، ایک مخلص ایک مخلص. جہاں ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو لأغوینہم اجمعین، وہاں ابلیس نے یہ بھی اعلان کیا اللہ عبادک منہم المخلصین. ابلیس اعلان کر رہا ہے کہ کچھ بندے ہیں جو میری دسترس میں نہیں ہیں. جناب امیر یہاں اشارہ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے دینی کام کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر دل پر دنیا حکمران نہیں کرتی ہو تو پھر آدمی مجلس میں جاتا ہے دنیا کے لیے، مسجد میں جاتا ہے، پریشان ہو گئے ہیں. ہوتا ہے ایسے. میں آگے جو مبغوض ترین بندے ہیں ان کی صفات جب جناب امیر بیان کریں گے، اب میں تو نہیں بیان کر رہا. یہ دین، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو دیندار قاتل زہرا بنتے ہیں، جو دیندار امام مجتبیٰ کے جنازے پر تیر مارتے ہیں، جو دیندار، جو جمعہ پڑھنے والے، وہ مور نبوت کے سوار کی لاش پامال کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ اس دین کو کیا تھا؟ یہ دین تھا دنیا کے لیے. نمازیں تھیں، روزہ تھا، حج تھی، جمعہ تھا. دنیا زدوں کا دین. جناب امیر فرما رہے تھے اس لیے اس نے بہت زیادہ اللہ کو زیادہ اکثر عمل کی ضرورت نہیں، احسن عملہ کی ضرورت ہے. اس نے خالص کیا ہے، خالص. امام خمینی نے فرمایا 2 رکعت نماز انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے پوری زندگی میں، لیکن 2 رکعت کبھی صرف اللہ کے لیے پڑھ کے دیکھیں، مخلصانہ. آپ کو، مجھے تو پتہ ہے اپنے اعمال کا کہ جب ہم اللہ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، حج کے لیے جب جاتے ہیں. پیر فضل شاہ ہمارے سرگودا کے ایک ولی اللہ تھے شیعوں میں سے. بڑی سادہ باتیں کرتے تھے اور بڑے مسائل حل کرتے تھے. کہتے ہیں حج کی بات ہو نا، وہ ان کی اپنی زبان تھی. کچھ بندے گچی لمبی کر کے پیا دن جدوں اسی گیا سے بڑی گرمی آئی. انہوں نے کہا یہ گرمی نہیں بتانا چاہتا، یہ کچھ اور اپنے آپ کو حاجی بتانا چاہتا ہے کہ ان سے
حاجی ہونے کا وہ جو اس نے اپنے آپ کو خالص کیا ہے اور اللہ نے پھر اس کو فاستخلصا، اللہ نے اس کے خلوص کو قبول کر کے اس کو مخلص بنا دیا۔ جب مخلص بنا دیا پھر ابلیس کہتا ہے کہ اب میری دسترس یہاں نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اور یہاں اس جملہ نہج البلاغہ سے اس قرآن مجید کی شرح ہوتی ہے۔ بعض اہل سنت کے لیے بڑا عجیب گزرا کہ بندہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت یوسف کی جو واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں انہوں نے بڑی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، کہ جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ لقد ہمت بہی وہم بہا، اس نے توجہ کی اس طرف اور وہ بھی کرتے۔ وہاں اتنی پس باتیں نبی خدا کے بارے میں لکھی ہیں اہل سنت نے، اس لیے کہ نہج البلاغہ سے آپ نے عقائد نہیں لیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کی خدمت میں نہیں گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایک مرحلے پر پہنچتا ہے کہ گناہ کی طرف کھچنا تو اپنی جگہ پر، وہ اپنے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ یہ ہیں جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، یہ ہیں جن کو ہم انبیاء اور ائمہ کہتے ہیں۔ آگے پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ پھر اپنے تک محدود نہیں رہتا۔ ایک جملہ ہے کہ خارجہ من صفت العما و مشارکت اہل الہوا، اس کی پھر آنکھ پر جو پردے ہوتے ہیں، جو اس کو علم فلسفہ نہیں پاکستان میں پڑھایا جاتا۔ فلسفے کا موضوع یہ ہے حقائق کو غیر حقائق سے جدا کرنا، یہ موضوع ہے فلسفے کا۔ ائمہ تحرین کی دعاؤں میں ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دعا پڑھا کریں اگر عربی نہ آئے۔ میرے اللہ ہمیں چیزیں اس طرح دکھا جس طرح حقیقت میں ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں جو نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے جو ہیں۔ کیوں؟ چونکہ حقائق، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نبینا وہ نہیں ہوتا جس کی سار کی آنکھ نہ ہو۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کی نظر میں نابینا وہ ہے جس کو جنگ صفین میں یہ پتہ نہ چلے کہ حق پر کون ہے۔ جس کو جنگ جمل میں یہ نہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں کھڑا تھا، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ، یہ مومن نہیں جا رہا بلکہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کھڑے ہوں اور ان کو تردید ہو جائے کہ پتہ نہیں حق کدھر ہے۔ اور یہاں ساتھ وجہ و مشارکت اہل الہوا، میں اپنے جو جوان بچے کام آتے ہیں، آپ کو بارہا عرض کیا کہ تبلیغ کرنا صرف مولوی کا کام نہیں ہے، آپ نے بھی الیاس قادری کے ذمہ ہی تبلیغ لگا دی ہے۔ بچوں کو لے آیا کریں مسجد میں اور امام بارگاہ میں، اور نہج البلاغہ اور قرآن مجید بہت ضروری ایک بات ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی اور آپ نے بچوں کو متوجہ کیا، یہ مشارکت اہل الہوا، جب بھی جہاں بھی کوئی انسان نے اپنا نقصان کیا ہے، انسان پٹڑی سے اترا ہے، پیچھے یہ مرض موجود تھی، مشارکت اہل الہوا، برے لوگوں کی دوستی، بری دوستی۔
جناب امیر نے فرمایا کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ جو سڑک پہ چلتے ہیں آپ تو اسٹیئرن سے گاڑی کو موڑتے ہیں نا، ریل جو ہے نا ریل، وہ اسٹیئرن سے موڑ نہیں کاٹتی، پتہ ہے کس سے کاٹتی ہے؟ یا اللہ، کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق جے دا وزیر ہوئے اس ریلوے دا سن کے پتہ، اس کا کانٹا تبدیل کرتا ہے باہر سے بندہ، وہ ریل کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے ریل کے، اور کانٹا تبدیل کرتا ہے، اور بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ادھر جا رہی تھی اب اس کا رخ۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ بری دوستی، یہ برا دوست، یہ گمراہ کمپنی، یہ تمہارے کانٹے تبدیل کر دیتی ہے، یہ تمہیں حسینی سے یزیدی بنا دیتی ہے، یہ تمہیں اپنی پاک ماں کی گود سے دور کر کے جہنم کی آغوش میں ڈالتی ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو دوستی پر، یعنی میرے ذہن میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک سلسلہ ہے دروس کا جو ضروری ہے جوانوں کے لیے، جوان بچوں اور بچیوں کے لیے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ یہ مشارکت اہل الہوا سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف سے ویکسین لگ جاتی ہے ایسی کہ کوئی برا ماحول، میں منت کر رہا ہوں، پھر آپ نے کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے نا اپنے بچوں کو، یقین کریں اگر آپ کی آنکھ، جناب امیر نے کہا نا کہ پہلے آنکھ کا پردہ اللہ ہٹاتا ہے اس کا، اگر آپ کی آنکھ پہ پردہ نہ ہو، بچے کی جاب پر آپ کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، بچی کی ڈگری پر آپ کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو جراثیم بچی اور بچے کو تباہ کرنے والے آپ کے دروازے کے باہر موجود ہیں، جن سے یہ پاک دل، پاک مخلوق، آپ کی اللہ کی بہت بڑی نعمت بیٹا اور بیٹی، یہ جب گھر واپس آتے ہیں تو کووڈ کاش اس کی جان چلی جاتی، ایک نقصان ہوتا، ایک صدمہ آپ کو پہنچ گا، لیکن اگر مشارکت اہل الہوا، اہل ہوا کا جراثیم لگ گیا، ہوا پرستی کی، آکسیجن کے ساتھ اس کے دل میں بری نگاہ کا زہر آلود تیر لگ گیا، پھر ایک بیٹا خاندانوں کو اور ایک بیٹی پورے خاندان کے لیے باعث رسوائی بن جاتی ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جوان نسل کو نہج البلاغہ کی ان پاک تعلیمات کے صدقے میں، قرآن مجید کی ان طاہر آیات کے صدقے میں ہمیں اور خصوصاً ہماری جوان نسل کو اس دور کے فتنوں سے اپنی حفظ و سلامتی میں محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین
واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی بن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد بن علی الباقر علم النبیین وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی الجواد وعلی بن محمد الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ وَاقْحُلْ نَاظِرَنَا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن و اہل بیت کی پاک تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ جملہ جو آج پڑھنا تھا پہلا خطبہ میں اس کی نوبت نہیں آئی۔ جمعہ کے بعد جو چند منٹ نہج البلاغہ کا درس ہوتا ہے اس میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک خطبہ ہے اور چند اور خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جہاں جناب امیر نے بدترین انسان، مبغوض ترین خلائق، آیت اللہ مصباح یزدی کا مجھے جملہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نہ کسی شخص سے یہ تعبیر انسان کے بارے میں سنی ہے اور نہ کسی انسان کے بارے میں یہ تعبیر اس مبغوض بندے کی صفات بیان کرتے ہوئے جناب امیر نے کہا وآخر قد تسمى عالما وليس به۔ مبغوض ترین بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا ہے لیکن عالم نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، آگے محرم آ رہا ہے۔ اللہ بانیان کو عزت عظمت دے، اللہ سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ جو صحیح منبر کا حق ادا کرنے والے خطباء ہیں ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائے۔ جناب امیر نے کسی مشرک کو، کسی بت پرست کو، کسی کافر کو نہیں کہا مبغوض ترین خلائق، بعض جگہوں پر کہا بندوں میں سے بدترین، جہاں اس عالم کا ذکر کا ہے بدترین خلائق، جتنی مخلوقات ہیں یعنی کتے اور خنزیر سے بدتر ہے وہ شخص جو عالم نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے عالم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہم دین میں بھی اس کے شکار ہیں اور سیاست میں بھی، واللہ بخدا میں اور ملکی حالات پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، داد دینی چاہیے پاکستانیوں کو کہ وہ میڈیا والے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور پاکستان کی ذہنیت اور آ جانے الیکشن کبھی ہونے، آپ پھر دیکھنا کہ یعنی شاید کوئی حیوان ہوتا نا، گائے اور بھینس، اس نے اتنی پاکستان کی یہ تاریخ دیکھی ہوتی تو اس کو پتہ چل گیا ہوتا کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا، ہم پھر بیٹھے انتظار میں کہ ہمارا مشکل کشا
مغرب سے آئے گا اور ہماری تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ہے خداوند عالم ہماری سیاست بھی نہج البلاغہ سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین بھی نہج البلاغہ سے لیں گے تو پھر ہمیں آنکھوں سے پردہ اتر جائے گا، ہمیں عالم عالم نظر آئے گا، جاہل جاہل نظر آئے گا۔ ہمیں پاکستان کا خیر خواہ بے شک جہاں بیٹھا ہوا وہ خیر خواہ نظر آئے گا، اور دھوکے باز نظر آئیں گے۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں جن میں سے آج ذی الحج کی کیا تاریخ ہے؟ یا اللہ، قربانی کے تو دن گننے چاہیے گوشت کے جو شوقین ہیں۔ بہت جو بڑی مناسبت ہے وہ 7 ذی الحج کو شہادت ہے امام باقر علیہ السلام کی، اور 9 ذی الحج کو روز عرفہ ہے، اور شہادت ہے سفیر انقلاب وہ حسین کا سفیر جس کی بیٹیاں سب سے پہلے کربلا کے سلسلے میں اجڑی ہیں۔ اور 8 ذی الحج حج کا دن ہے، جس دن تمام دنیا کے لوگ مکہ سے احرام باندھ کر عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ شیعوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، محرم آ رہا ہے، حج بہت بڑا فریضہ ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے جس دن ہماری حج درست ہو گئی، ہم نے جس طرح حسین حج چاہتے ہیں، ہم جس طرح قرآن نے حج دیا ہے، 1 سال اگر امت مسلمہ نے حج کی معرفت سے کر لی ہوتی تو دنیا سے طاغوت ختم ہو گیا ہوتا۔ ہم حج وہ کرتے ہیں جو حاجی حج کر رہے تھے اور علی کی بیٹیاں روتی ہوئی معاملوں میں بیٹھ رہی تھیں۔ سید الشہداء نے 8 ذی الحج کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ حاجیوں، جب اسلام پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو، جب تمہارا اسلام یزیدیت کی قید میں ہو، اس وقت اپنی قربانیاں منا نہ لے جاؤ، اس وقت اکبر اور قاسم جیسی قربانیاں گھروں سے لے کر کربلا نکلو۔ ذات واجب ہمیں سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں چونکہ ممکن ہے بعض نے کہا تھا جو قربانی کے مسائل ہیں ہر سال بتائے جاتے ہیں، عموماً جو قربانی کے جانور روایت میں ذکر ہیں وہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اونٹ کے لیے جو واجب قربانی کی میں شرائط عرض کر رہا ہوں، ہم جو کرتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑے آثار ہیں، لیکن واجب قربانی کے شرائط بہتر ہے جانور میں پائے جائیں۔ 6 سال میں داخل ہو اونٹ، 5 سال مکمل ہوں۔ بکرا اور گائے اس کے 2 سال کمپلیٹ ہوں، 3 سال میں داخل ہو۔ بھیڑ یا بھیڑ کا بچہ یا دمبا وغیرہ، اس کے لیے بہتر ہے کہ سال مکمل ہو۔ اگر اس کا سال مکمل نہ بھی ہو تو مراجع کہتے ہیں کہ یہ سال سے کم کبھی لگ سکتا ہے، کوشش کریں کہ کوئی اس میں نقص نہ ہو، لیکن یہ ان کے لیے جو بہت مشکل سے لیتے ہیں، یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور ملے جس میں خدا نخواستہ یہ شرائط پوری نہ ہوں، پھر بھی قربانی نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے۔ یہ شرائط واجب قربانی کی ہے، مستحب قربانی میں اگر کوئی ایک شرط فاقد ہو تب بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کا ثواب کم ہوگا۔ گوشت کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، ایک
اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ کھال کے پیسے کسائی کو لاہور والے دے دیتے ہیں ذبح کے پیسوں میں، وہ مکروہ ہے، وہ نہیں، اس کو جہاں صدقہ لگتا ہے وہاں دینا چاہیے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔